बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 1 से 4 तक हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए सब तशरीफ रखे, बैठे, थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाइएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर 4-5 भाई यहाँ से उठकर ऊपर चले जाएंगे तो चले, बहनें थोड़ा सा खुला होकर बैठ जाएंगी। आप बेटे थोड़ा सा ऊपर चले जाए, गैलरी पे चले जाएं। थैंक यू। अभी आप भी जाओ बेटे, ऊपर चले जाओ। भाई इमानुएल, इसको भी भेज दें, गोलू को भी ऊपर भेज दें। आप भी जाओ ऊपर। भाई इमानुएल थोड़ा सा आगे हो जाएं। बहनें अगर 4-5 इधर आ सकती हैं तो आ जाएं, खुला होकर बैठ जाए, ज़रा थोड़ा सा इजी होकर बैठ जाएं। उसके बाद हम पाक कलाम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शाबाश शाबाश, जल्दी कीजिएगा ज़रा, ये टाइम बड़ा अहम होता है, पाक कलाम का टाइम होता है। हालेलुया, गौर से सुनिएगा। अगर कहीं पर आप सफ़र कर रहे हो, ड्राइवर यहाँ पर कितने लोग हैं? ड्राइवर, भाई इमानुएल साहब ड्राइवर हैं, मेरे भाई इमानुएल ड्राइवर हैं। अंकल ड्राइवर, ज़रा हाथ खड़ा करें ज़रा, जिनको गाड़ी चलानी आती है। चलो, जिन्होंने मोटरसाइकिल चलानी आती है वो भी हाथ चुको ज़रा, जिन्होंने मोटरसाइकिल चलानी आती। शाबाश। पुत्र जी इधर आगे आके बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। गौर से सुनिएगा, जब आप सफ़र कर रहे हो, सफ़र करते करते अचानक गाड़ी रुक जाए, अचानक गाड़ी रुक जाए और आपको पता चले कि गाड़ी के रुकने की वजह यह है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। गाड़ी के रुकने की वजह यह है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चाहे नई ब्रांडेड गाड़ी है, चाहे आप किसी लैंड क्रूज़र में बैठे हुए हैं, चाहे आप BMW में बैठे हुए हैं, चाहे आप 70 होंडा चला रहे हैं, चाहे आप 125 चला रहे हैं, नवे तो नवी गड्डी चलाते पे, पेट्रोल खत्म ते गड्डी भाई इमानुएल साहब गड्डी बंद, पेट्रोल खत्म ते गड्डी बंद। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंजन को कुव्वत देता है, पेट्रोल इंजन को ताकत देता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह गाड़ी बगैर पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही मुअस्सर मसीही जिंदगी और खिदमत बगैर रूहुल कुद्स के मुमकिन नहीं है। मुअस्सर मसीही जिंदगी, असर रखने वाली मसीही जिंदगी और खिदमत बगैर रूहुल कुद्स के मुमकिन ही नहीं है। सीधा होके बैठ जा। तो अगर आप मुअस्सर मसीही बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छी खिदमत करना चाहते हैं, हकीकी खिदमत करना चाहते हैं, तो आपको पाक रूहुल कुद्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पाक रूह की जरूरत है, जो हमें कुव्वत देता है। जो हमें क्या देता है? कुव्वत। यीशु मसीह नासरी जब जिंदा हुए मुर्दों में से जी उठे तो कितने दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे? मेरे साथ रहिएगा जरा।
कितने दिन तक? 40 रोज तक। अगर आप अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 3री आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा, चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। 40 दिन तक खुदा उनको नजर आता रहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों से एक अहम बात कही, वो ये कही कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। ये पिछले इतवार मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह नासरी जब आसमान पर जाने वाले हैं, अपने शागिर्दों को बताते हैं कि मैं गुनाहगारों के हवाला किया जाऊंगा, वो मुझे मारेंगे, मसलूब करेंगे, वो मुझे कब्र में रखेंगे, लेकिन मैं कब्र से 3रे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर 40 रोज के बाद मैं जिंदा आसमान पर चला जाऊंगा। जब यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों से ये बातें करते हैं, शागिर्द घबरा जाते हैं, परेशान हालत में चले जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं शागिर्द। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, तुम मेरा यकीन करो, मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप एक हैं, और मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। क्या भेजता हूं? अब दुनिया में हमें कोई ऐसा साथी जरूर चाहिए होता है जिस पर हम एतबार कर सकें, जिस पर हम यकीन कर सकें, जिसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकें, जो हमारी मुश्किल में हमारा हल्ले मुश्किलात बन जाए, जो ऐसा मददगार हो वो सिर्फ हमारी मुश्किल में हल्ले मुश्किलात ही ना बने, बल्कि हमें खुदा के करीब लेकर जाने वाला हो, हमें खुदा की कुर्बत में लेकर जाने वाला हो, हमें खुदा के तह की बातें बताने वाला हो, हमें भेद की बातें सिखाने वाला हो। ऐसे मददगार की हमें जरूरत होती है। दुनिया में कोई ऐसा मददगार नहीं है जो हम राही हो, जो हमारा राज रखे। है कोई मददगार? एहो जिहा किते भी मददगार नहीं मिलता जो हमारा राज रखे। दुनिया में जितना मर्जी किसी के साथ प्यार कर ले, जितनी मर्जी किसी के साथ चाहत दिखा ले, जितना मर्जी किसी के सामने अपना दिल खोल ले, आखिरकार धोखा मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं? सारे का तजर्बा है। आखिरकार जिससे आप बड़ा प्यार कर रहे होते हैं ना, जिस पर आप बड़ा एतबार दिखा रहे होते हैं, वही हमें धोखा देता है सबसे बड़ा। तो हमें कोई ऐसा साथी चाहिए, हमें कोई ऐसा मददगार चाहिए जो हम राज हो, हालेलुया, जिस पर मुकम्मल एतबार कर सके, कामिल यकीन और भरोसा कर सके। तो वो मददगार देने का वादा किसने किया? यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, इफ यू लव मी देन कीप माई कमांडमेंट, मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे हुक्मों पर अमल करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। यहां पर लफ्ज जो हुक्मों पर अमल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, वो है कीप। कीप का मतलब है टेक केयर करना। टेक केयर का मतलब है देखभाल करना। जिस तरह एक छोटे से बच्चे की देखभाल की जाती है ना, कि अगर चारपाई पर उसको छोड़ा तो हो जा सकता है वो नीचे गिर जाए, इसलिए हमने छोटे बच्चे की केयर करनी है। तो खुदा के कलाम की भी केयर आपने ऐसे ही करनी है, ऐसे रखना अपने अंदर कि रखना कहीं पर बने ना,
کہیں پر بھی رکھنا نہ بنے. اور لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میرے حکموں پر عمل کرو میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے. ہاللیلویا. دوسرا مددگار جو بالکل میری طرح کا ہوگا, جو تمہیں حق کی باتیں بتائے گا, جو تمہیں خدا کے بھید کی باتیں بتائے گا. جس طرح میں نے تم سے پیار کیا وہ بھی تم سے ایسے ہی پیار کرے گا. ہاللیلویا. میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا. ہاللیلویا. اور یہاں پر اعمال کی کتاب میں یسوع مسیح ناصری اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں یروشلم سے باہر مت جانا. اور اپنے اٹھائے جانے کے چند منٹ پہلے, اٹھائے جانے سے چند منٹ پہلے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. کہتے ہیں جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ تم گھبرا گئے تھے, تم ڈر گئے تھے, تم خوف میں آ گئے تھے, تم رومیوں سے ڈرتے ہو, لیکن جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت. اور یہاں پر قوت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی میں وہ ہے ڈونامس. کیا لفظ ہے؟ ڈونامس. ڈونامس لفظ ڈائنامائٹ سے نکلا ہے. اور ڈائنامائٹ پتہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ ڈائنامائٹ کس کو پتہ ہے؟ بم ڈسپوزل میں جہاں پر بم دھماکہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ ڈائنامائٹ. آج کل کے میزائلوں میں ڈائنامائٹ یوز ہوتا ہے. اور جہاں پر بم دھماکہ ہوتا ہے وہاں پر پرکچے اڑ جاتے ہیں. وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر تباہی تباہی ہو جاتی ہے. اور یہاں پر یسوع مسیح ناصری شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو تم ڈائنامائٹ سی قوت پاؤ گے جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ ابلیس کے قلعوں کو ڈانے کے لیے ڈائنامائٹ قوت کا کام کرے گی. تم ابلیس کو شکست دو گے, ابلیس کے پرکھچے اڑا دو گے. تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ ابلیس کی سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو تمہارے اندر ایک ایسی قوت آ جائے گی جیسے ایک بڑی آرمی کی قوت ہوتی ہے. اس وقت دنیا کی سب سے مضبوط آرمی کن کے پاس ہے؟ کن کے پاس ہے؟ ہاں کن کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے, پاکستان کے پاس. ہم اپنا کہیں گے کیوں ہم کسی اور کا کہیں؟ ہماری سب سے مضبوط آرمی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو جس طرح ایک مضبوط آرمی ہوتی ہے جب پاک روح کی قوت ہمارے اندر آتی ہے نا, اکیلا بندہ جو پاک روح سے مامور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو شیطان کے خلاف ایک بڑی آرمی سمجھتا ہے اور شیطان سے للکار کر کہتا ہے آج اپنے جتنے مرضی لشکر لے آیا اور شیطانہ اپنی ساریاں طاقتاں قوتاں لے کے آ جا, تو رہنا میرے پیراں دے تھلے یہ کیونکہ تو ہاریا ہویا ہے تے میں روح نہ مامور ہے. بولو خداوند یسوع مسیح کی. ہاللیلویا. اکیلا روح میں مامور شخص ابلیس کی لاکھوں فوجوں کو شکست دیتا ہے اور اپنے پیروں کے نیچے کچل دیتا ہے. ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ تو پاک روح سے مامور ہونے کے لیے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی حضوری میں. کتنے دن لگاتار؟ دسو کتنے دن لگاتار؟ کتنے دن؟ شاباشی بولو کتنے دن؟ ہاللیلویا. یہاں پر بھی خدا کے لوگ کتنے دن جمع ہوئے؟ 9 دن ہو گئے, آج 10واں ہے شام نو. ہاللیلویا. کتنے دن جمع ہوئے؟ 10 دن.
लगातार 120 की जमात یک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. دعا میں مشغول کا مطلب ہے جاری، بغیر وقفے کے. ایک بھی وقفہ نہیں آیا، بغیر وقفے کے انہوں نے دعائیں جاری رکھی. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کے وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر تھے. انہیں پتا تھا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری جس نے اپنے حق میں جتنی پیشن گوئیاں کی وہ ساری اس میں پوری ہوئی. اگر اس نے کسی اندھے سے کہہ دیا کہ اندھے کی آنکھیں کھل جائیں تو اندھا نہ رہا، بینا ہو گیا. اگر کسی بہرے سے کہہ دیا کہ سننا شروع کر تو سننا شروع کیا کہ نہیں. اگر کسی گونگے کو کہہ دیا کہ بولنا شروع کر دے تو اس کی زبان کھل گئی. اگر کسی کوڑی کو کہہ دیا کہ پاک صاف ہو جا اور اپنی چارپائی اٹھا اپنے گھر چلا جا تو وہ گیا کہ نہیں. ہالےلویا. اگر کسی لنگڑے کو کہہ دیا کہ چلنا شروع کر وہ چلا کہ نہیں. ہالےلویا. اگر یسوع کے سامنے کوئی مردہ بھی آیا تو مردہ نہ رہا بلکہ مردہ بھی زندگی پا کر جان پا کر اپنے گھر کو گیا کہ نہیں. اور اگر یسوع پر موت آئی تو یسوع مسیح ناصری بھی جب قبر میں رکھا گیا تو اپنے قول کے مطابق، اپنے کہے کے مطابق موت، قبر اور ابلیس کو شکست دے کر تیسرے دن مردوں میں سے ہالےلویا. اور اگر اس نے فرمایا کہ میں زندہ آسمان کی طرف جاؤں گا، زندہ، تو کوئی فورس یسوع کو روک سکی؟ کوئی فورس. کہتے جی گریویٹیشنل فورس جو ہے آسمان اپنی طرف کھینچتا ہے، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، پٹک کے مارتی ہے بندے کو. یسوع مسیح ناصری بھی تو انسان ہی بن کر آئے تھے. ہالےلویا. یہ ان کی قوت تھی، یہ ان کی ڈائنامائٹ قوت تھی. ہالےلویا. ہالےلویا. کوئی فورس یسوع کو نہ روک سکی. اور شاگرد جانتے تھے کہ جس یسوع کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی وہ یسوع پاک روح بھی ضرور دے گا. وہ پاک روح بھی ضرور دے گا. ہالےلویا. اور کیا ہوا؟ قوت کا لباس پانے کے لیے، روح قدس کو حاصل کرنے کے لیے، اس مددگار کے پانے کے خواہش مند جو خداوند کی قربت میں، خداوند کے نزدیک 120 دن تک دعا میں لگاتار مشغول رہے. دوسرا باب پہلی آیت میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا. اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کے نزول کو عید پینتیکوست نہیں کہتے. عید پینتیکوست پہلے ہی منائی جاتی تھی. عید پینتیکوست پہلے ہی منائی جاتی تھی. تو یہودی لوگ بڑی 3 عیدیں مناتے تھے. ویسے 7 عیدیں مناتے تھے لیکن بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ 3 عیدیں مناتے تھے. پہلی عید عید فصح، پاس اوور، عید فصح، اور اس میں وہ خمیری روٹی کھاتے تھے. دوسری عید عید خیام، خیموں کی عید، اور تیسری عید ہفتوں کی عید یعنی عید پینتیکوست. آج پوری دنیا میں عید پینتیکوست بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ. جس طرح ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسے ہی یہودی لوگ اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دنیا کے کئی کونوں سے یروشلم میں یہودی آئے ہوئے تھے. یہودی یروشلم میں آئے ہوئے تھے. اور لکھا ہوا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. وہ سب ایک جگہ جمع تھے. اب جمع ہونا بڑا ضروری ہے. آج کل تو جمع ہی نہیں ہوا جاتا.
हालेलुया। आज कल जमा होना बड़ा मुश्किल है, इकट्ठा होना, मुत्तफिक होना किसी बात पर। शागिर्द 120 की जमात वो मुत्तफिक थे, वो सारे के सारे मुत्तफिक थे। यक दिल किस चीज के लिए? पाक रूह आएगा। क्या आएगा? पाक रूह आएगा। हमें कुव्वत मिलेगी, हमें दलेरी मिलेगी, हमें जोर मिलेगा, हमें ताकत मिलेगी, हमें एक नया मस्सा मिलेगा। हालेलुया। वो सब यक दिल थे और इसी सोच को रख के वो सब जमा थे। वो सब क्या थे? जमा थे। और जब जमा थे क्या हुआ? यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। एकदम से सब कुछ गूंज उठा, एकदम से एक खौफनाक और भयानक सी आवाज, और जिस घर में वो बैठे थे वो घर गूंज उठा, वो घर गूंज उठा। जैसे अक्सर कहते हैं कि कानों में मुझे अब बस एक ही आवाज आती है, गूंज सी सुनाई देती है, सुन्न हो जाना। ऐसे ही उनके साथ हुआ, गूंज गया घर, घर गूंज गया। और फिर क्या हुआ? जब वो देख रहे हैं कि घर गूंज गया है, कुछ सुनाई नहीं देता, फिर कुछ दिखाई दिया, फिर कुछ दिखाई दिया। उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितनों पर? जमा कितने हैं? 120। और कितनों पर आई? हर एक पर। हालेलुया। ये है ब्लेसिंग जो आज हमने लेकर जानी है। यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। आज हर एक आज बरकत लेकर जाएगा। अगर ये 120 की जमात हर एक पर पाक रूह कुद्स की कुव्वत आ सकती है तो आप पर भी हर एक पर आ सकती है। लेकिन आपको पहले यक दिल होना पड़ेगा। आपको पहले एक सोच, एक ख्याल होना पड़ेगा। लेकिन मसला आज का ये है, पास्टर कहता है ऐनू चलो, कलीसिया कहती पारी साहब थोड़ा या त्रिशवा ना हो जाइए, थोड़ा जा इधरों इंज हो जाइए तो फिर छेती पहुंच जाएंगे। पादरी कहता नहीं इधर आओ, असी कहने नहीं नहीं ये रास्ता सही है। पादरी कहता दुनियादारी खुदा दा कलाम नहीं मानता। तुसी कहते पादरी साहब दुनिया भी तो रखनी है। पादरी कलाम नू रखे कि दुनिया नू रखे? दसो मैनू। हालेलुया। जवाब देना चाहिए। अंकल अनवर, पादरी दुनिया रखे कि कलाम नू रखे? किनू रखे? हालेलुया, हालेलुया। तो आपने अपने खादम की बात को सुनना है, अपने पेशवाओं के, एल्डर साहब अपने पेशवाओं के ताबे रहो, अपने पेशवाओं के ताबे रहो। क्या रहना है? ताबियादार। तो कई लोग कहते मैं पादरी साहब ताबिया दूर, ताबियादारी तो मैं बड़ा दूर। तो देखिए ये सब के सब एक जगह यक दिल होकर, एक सोच, एक ख्याल, उनका ज़हन एक बन चुका था। और जब वो एक हो चुके थे ना, तब पाक रूह आ गया। हालेलुया। हमें भी एक होना पड़ेगा, यूनाइट। क्या होना पड़ेगा? एक होना पड़ेगा। जिस दिन हम एक हो गए ना, जिस दिन मसीही एक हो गए, जिस दिन पाकिस्तान में मसीही एक हो गए, तो समझ जाओ मसीहियों की गुलामी खत्म, समझ जाओ मसीहियों की रुसवाई खत्म, समझ जाओ मसीही उस दिन से सबसे सरफराज होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें दुम नहीं बल्कि सर बनाया है। हम शाही कायनों का फिरका है। हालेलुया।
ہم پیچھے پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں ایکتا نہیں ہے، ہم یونائٹ نہیں ہیں، ہم اتفاق میں نہیں ہیں۔ آئیے مسیحیوں اتفاق کیجئے۔ آج کل تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بندہ ہمارے چرچ کا نہیں ہے، مشن کسی اور کا ہے، اسی ہمیں تو کراہیت رکھا لگ پنے۔ اور بھائی کراہیت نہیں رکھنی، انہوں سکھانا ہے، انہوں دسنا ہے کہ بائبل کی کہندی ہے، بھائی بائبل کی سکھاندی ہے۔ یہ جو تفرقے بازیاں، یہ جو بغیر مسیحت کے اتنے بڑے بڑے ڈینومینیشن بنے ہوئے ہیں، کوئی کہندا میں کیتھلک جے بھائی سب تو بڑی مشن، کوئی کہندا میں سلویشن آرمی ہاں، کوئی کہندا میں سیون ڈے ہاں، کوئی کہندا ہے میں پینتیکاسٹل ہاں، کوئی طرح طرح دیاں مشناں لے کے بیتنیاں تے طرح طرح دے۔ او بھائیو آؤ جمع ہو جائیے تے سارے مسیحی بن جائیے۔ ہالےلویا۔ چھڈو کیتھلک، چھڈو سلویشن، چھڈو بیتنیاں، چھڈو پینتیکاسٹ، چھڈو ساریاں مشناں نو، پہلے ایک دل ہو کے مسیحی بنیے، ایک قوم بنیے تاکہ ساڈا کوئی مقام بن جاوے۔ ہالےلویا۔ کلے کلے ہوواں گے کوئی مقام نہیں ہے، کٹھے ہوواں گے تے سب دا ہی مقام ہوئے گا۔ ہالےلویا ہالےلویا۔ تو یہ سب ایک جگہ جمع تھے، یہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ بہنوں تے بھراوو جمع رہنا سیکھو، اکٹھے رہنا سیکھو، ایک دوجے نال پیار کرنا سیکھو۔ پاک روح سانو بکھیرو بکھیرو کرن نہیں آیا، پاک روح سانو جوڑن آیا ہے، اکٹھیاں کرنا آیا ہے۔ ہالےلویا۔ اس کر کے بہن بھرا بچے تائیاں پھپھیاں چاچیاں نانیاں دادیاں سارے ہی مل کے محبت پھیلاؤ، پیار پھیلاؤ، تے او بیبیاں والا کام نہ کرو نہیں او فلانی نو ویکھیا ہی، جدو انج کہندے نہیں او فلانی نو ویکھیا ہی، نہیں او فلانے دا بچہ، پھر کام خراب ہو گیا۔ او فلانے دا نہیں، او تیرا ہی بچہ ہے۔ اے کیوں نہیں اسی سمجھدے؟ میں تہاڈا ہی بچہ ہے۔ ہالےلویا۔ میں اپنی بھیناں دا بھرا، اپنی ماواں دا بچہ، ویراں دا بھی ویر ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ میرے خلاف کوئی بولے گا تے سمجھ لو جے تھی مینوں سن دے پے تھی سارے غلط جے، پھر جے تھی رام نہ سن لیندے جے تے ہاں نہ ہاں ملاندے جے، تے جے تسی کہو اوے خبردار بھائی ساڈا پادری بڑا چنگا ہے، پھر انہوں نے پتہ چل جائے گا نہیں بھائی اے چنڈے ہوئے پادری دے لوگ نے۔ ہالےلویا۔ اس طرح ہی فیملیاں دا ریلیشن ہونا چاہیے ہے، کوئی دوسرا تاڈے وچ گل نہ کر سکے، یہو جہا ریلیشن بناؤ، کیونکہ سانو پاک کلام سکھاندا ہے۔ وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ وہ سب کہاں پر جمع تھے؟ ایک جگہ۔ جب وہ جمع تھے یکا یک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا، سارا گھر گونج اٹھا، آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی، ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ خدائے سلوس کا تیسرا اکنوم روح القدس اپنے لوگوں میں سکونت کرنے کے لیے آ گیا۔ پرانے عہد نامے میں پاک روح آتا تھا، کام کر کے چلا جاتا تھا، کام کر کے سمسون پر خدا کا روح آتا، روح آیا اس نے شیر کو چیر دیا، روح آیا اس نے 1000 فوجی مار دیے، لیکن پھر چلا جاتا تھا۔ نئے عہد نامے میں پاک روح ہمارے اندر سکونت کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہالےلویا۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے، تو ہم نے اس کو اپنے اندر سکونت کرنے دینی ہے۔ کبھی بھی کوئی بیجا بری گندی بات کر کے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا۔
خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا، ہم نے ہمیشہ محبت کو پھیلانا ہے، کیونکہ ہمارا یسوع محبت ہے اور محبت کا پیغام یسوع نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس پیغام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس میں نفرت کے بیج مت بوئیں، مسیحت میں نفرت کے بیج مت بوئیں، خدا نے محبت کا بیج بویا ہے، ہاللیلویہ۔ اور چوتھی آیت میں لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے، وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ آج ہم نے بھی سب نے یہاں سے پاک روح سے بھر کر جانا ہے۔ کتنے ریڈی ہیں؟ کتنے تیار ہیں؟ کتنے تیار ہیں؟ آپ کو پتا ہے جب روح نازل ہوا تو شور برپا ہو گیا۔ آپ ہاللیلویہ کا نعرہ ایسا لگا سکتے ہیں تو لگے کہ واقعی پاک روح آ گیا ہے۔ چلے میرے طرف ہاللیلویہ، بولو خداوند یسوع مسیح کی، اور اونچی آواز سے کہیے خداوند یسوع مسیح کی، ہاللیلویہ۔ اتو والے بھی مارا ڈالا ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، ہاللیلویہ۔ تو جب روح القدس ان پر نازل ہوا وہ سب کس سے بھر گئے؟ پاک روح سے بھر گئے۔ کس سے بھر گئے؟ بس چند منٹ اور، 1-2 منٹ اور لوں گا بس۔ اب دیکھیے جب وہ پاک روح سے بھر گئے، پطرس رسول یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ایک لونڈی تو ڈرن دیا سی، ایک لونڈی پوچھتی ہے بھی انہوں دے نال ہی سی، اے بھی یسوع دے نال سی، تے پطرس ڈردا ماردا کی کہندا ہے نہیں میں نہیں جاندا، مینوں نہیں پتا یہ کون ہے، مینوں نہیں پتا۔ لیکن جب انکل لطیف پاک روح آیا وہ مسا سے بھر گئے، وہ مسا جس سے جوا توڑا جاتا ہے، جس سے جوا توڑا جاتا ہے، وہ مسا سے بھر گئے۔ اور جب وہ مسا سے بھر گئے تو پطرس رسول جو ایک لونڈی سے ڈر رہا تھا، 16 ملکوں کے لوگ، کتنے ملکوں کے لوگ؟ 16 ملکوں کے لوگ آ کر وہاں پر ان کے چاروں طرف ان کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نانو کی ہو گیا ہے، اوے نانو کی ہو گیا ہے، صبح صبح ہی نانو رب آتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے اور بعض نے 13ویں آیت میں بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے، ہاللیلویہ۔ جب یسوع کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم پاک روح سے بھرپور ہو کر ایسے مت والے ہو جاتے ہیں کہ سانو یسوع تو بغیر کوئی نظر ہی نہیں آندا، ہاللیلویہ۔ جب یسوع کا پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے پھر ہر پل یسوع، زندگی میں صرف یسوع، کل بھی یسوع، آج بھی یسوع، رہتی سانس تک بس جب پاک روح آ جاتا ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ہم خدا کے بندہ کی طرح گانا شروع کر دیتے ہیں، میں تو مسیح کے لیے پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، اے دنیا والو تم کس کے لیے پاگل ہو دیوانے ہو، پر میں تو مسیح کے لیے پاگل ہوں دیوانہ ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تازہ مے کے نشے میں ہے۔ پطرس اپنی کمر باندھتا ہے اور اٹھتا، سنو ہاللیلویہ۔ پہلے پطرس ڈرا ہوا تھا، اب پطرس دلیری سے اٹھا ہے، اب پطرس زور سے اٹھا ہے اور کہتا ہے سنو، کیسے کہتا ہے؟ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے، کیسے کر کے؟ پہلے تو بھلا آواز نکل
جلدی نہ ہوئے. ہون آواز کی ہو گئی ہے؟ بلند کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ پاک روح سے بھر گئے ہیں. کس سے بھر گئے ہیں؟ پاک روح سے بھر گئے. اور کہتا ہے بلند آواز کر کے لوگوں سے کہا اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو. ہاللیلویا. ہن غور نہ سنو، ہن اسی ڈر دے نہیں، ہن اسی ڈرپوک نہیں رہے، ہن اسی دلیر بن گئے ہیں. کی بن گئے ہیں؟ دلیر. کیونکہ خدا دا وعدہ پورا ہو گیا ہے تے ساڈے اندر ڈائنامائٹ قوت آ گئی ہے. کیڑی قوت آ گئی ہے؟ ڈائنامائٹ، قلعوں کو ڈھا دینے والی قوت. اب ہم بولیں گے ابلیس کے پڑکھچے اڑ جائیں گے. اب ہم کلام کریں گے ابلیس کی سلطنت ہل جائے گی. اب ہم بات کریں گے اور تم لوگ صرف سنو گے اور کوئی بات نہ کر پاؤ گے، کیونکہ اب ہمارے پاس خدا کا پاک روح ہے. عزیز مسیحیوں، آئیے آج ہم بھی ایسی دلیری لے کر اٹھتے ہیں، آج ہم بھی ایسا مسئلہ لے کر اٹھتے ہیں تاکہ جب ہم آج اٹھیں تو لوگوں کو ہم میں تبدیلی نظر آئے. خالی نہیں جانا، رودے ہتھیار لے کے جانا، رودیاں نعمتاں لے کے جانا، رودے پھل لے کے جانا. خالی نہیں جانا. تاڈے وچ کوئی تبدیلی نظر آوے لوکاں نوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. تو آج ہمیں اسی قوت کی ضرورت ہے، اسی مسا کی ضرورت ہے جو ہمیں روح کے ہتھیار دے، جو ہمیں روح کے پھل دے، جو ہمیں پاک روح کی نعمتیں دے. ہاللیلویا. آخری بات، روح القدس کوئی آگ، کوئی ہوا، کوئی پانی نہیں جے. روح القدس ایک مکمل شخصیت جے، ایک شخص جے. یہ جو آگ، ہوا، پانی ہے نا، یہ اس کی تشبیہات ہے. جس طرح پانی اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، پاک روح بھی اپنے اندر کیا رکھتا ہے؟ زندگی رکھتا ہے. جس طرح ہوا آکسیجن رکھتی ہے اور آکسیجن ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، ایسے ہی پاک روح بھی ہماری روحوں کی آکسیجن ہے. جس طرح آگ سونے کو کندر بنا دیتی ہے، ایسے ہی ہمیں بھی آگ گناہوں سے، ہماری گناہوں کی گندگی کو دھو کر ہمیں پیوریفائی کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ پیوریفائی. تو ہم نے پاک روح کو لینا ہے، لیکن یہ آگ، ہوا، پانی نہیں ہے. یہ ایک مکمل شخصیت، ایک مددگار، ہمارے ساتھ کھڑا رہنے والا، ہمیں سپورٹ کرنے والا، ہمیں سہارا دینے والا، جو ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے. یہ وہ مددگار ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ مددگار آتا تب ہی ہے جب ہم ایک ہو جاتے ہیں، یونائٹ ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ آتا ہے تو قلعوں کو ڈھا دینے والی قوت ہمارے اندر کام کرتی ہے. ہم ابلیس کو شکست دینے کے قابل تب ہی بنتے ہیں جب پاک روح کی قوت سے ہم مامور ہوتے ہیں. خداوند مجھے اور آپ کو آج اس کلام پر عمل کرنے کی بڑی توفیق عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کے ساتھ.